بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میں انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں کچھ ماضی کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ایک عدم اعتماد کی تحریک بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف بھی آئی تھی۔ اس وقت میڈیا کا اتنا دور نہیں تھا، پرائیویٹ چینلز نہیں تھے، تو وہ بات کچھ آگے نہیں بڑھی، یعنی کہ عوام میں اس کی کچھ مندرجات بہت واضح نہیں ہیں۔ آج میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس عدم اعتماد کی تحریک میں اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکی۔ ایک عدم اعتماد کی تحریک خان صاحب کے خلاف لائی جا رہی ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 3 تاریخ کا اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی حرکت میں آتی ہے اور سیاست میں آ جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں خان صاحب بچ جائیں گے۔ یہ میں لوگوں کی اور اینکر پرسن کی غلطی کو اور رائے کو میں درست کرتی چلوں کہ پارلیمنٹ ایک نہایت احترام والا ادارہ ہے۔ حکومت کے ماتحت ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے ادارے۔ اگر پارلیمنٹ میں کسی چیز کا فیصلہ کر لیا جائے اور پارلیمنٹ کے لیڈرز جو جمہوریت کی وجہ سے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ کچھ فیصلہ کر لیں تو کوئی طاقت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ ابھی سینیریو ہمیں کچھ ایسے ہی نظر آ رہا ہے، سمجھنے والے سمجھ چکے ہوں گے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس وقت خان صاحب کا خطاب کے بعد ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تمام امیدیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں اور وہ عوام پہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب عوام ہی اس چیز کو سمجھے گی اور آگے بھی ان کو موقع دے گی۔ اور اب جو ان کی تقریر تھی اس میں جہاں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کا اعتماد اب ختم ہو چکا ہے۔ 3 تاریخ کو ہمیں فیصلہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس میں یہ کہنا کہ پہلے بھی کہا تھا، پھر کہوں گی، ریپیٹ کرتی رہوں گی، آگے بھی آپ میری بات کو یاد رکھیں گے کہ اقتدار رہے نہ رہے، خان صاحب کی سیاست اب ختم نہیں ہونی۔ خان صاحب نے جو وہ کارڈ استعمال کیا وہ یہ کہیں نہ کہیں عوام کے دل میں ایک سافٹ کارنر پیدا کر گیا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی سازش کا ذکر کیا، انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان اس وقت کن حالات میں تھا، ان حالات میں میں نے پاکستان کا نام کو بلند رکھنے کے لیے اس کی غیرت پہ سودا نہیں کیا اور اپنے پاکستانیوں کو ہمیشہ سرخرو کرنے کی کوشش کی، جس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ خط کا ذکر کیا جاتا ہے، خط میں پہلے بھی کہا تھا، آج وہ بات بہت کلیئر ہو کے سامنے آ گئی کہ وہ خط جو تھا بیسکلی خط نہیں تھا، وہ ہمارے ہی ایک گورنمنٹ آفیشل کی طرف سے جو آپ کے کیبلز ہوتے ہیں اس کی طرف سے آپ کو ملتا ہے، اور سفارتی تعلقات آپ کے ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، میٹنگ کے دوران کوئی بات کی جاتی ہے، اس کے منٹس ہوتے ہیں، تو وہ اس میں کیا ہوا ہے اس کی اطلاع جو ہے وہ خان صاحب کو ملتی ہے، اور اس میں یہ واضح طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ ہمارے ہی کسی آفیشل نے وہ لیٹر بھیجا ہے۔ اس کو لیٹر کر لیں، ای میل کر لیں، کوئی بھی بات کر لیں، ظاہر سی بات ہے جس کو دھمکی دینی ہوتی ہے وہ بہت کھلے عام تو دھمکی دے گا نہیں، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اس میں ہوا کہ جس کو خط کہا جا رہا تھا آخرکار وہ چیز سامنے آ گئی۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، خط بیسکلی خط نہیں تھا، کل بھی کہا تھا، پرسوں بھی کہا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، وہ کس طرح سے ہمارے پاس پہنچا۔ اب جس کے تھرو پہنچا وہ شخص خود بھی پریشان ہے کہ خدارا میرا نام نہ لیا جائے، کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، کافی سیکرٹ ہوتے ہیں، ہر کسی کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خان صاحب کو خطرہ نہیں تھا، خان صاحب کو بالکل خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت اس سینیریو میں اس کارڈ کو استعمال کرنا کیسا تھا، یہ ابھی سوچنے کی بات ہے۔ عوام بڑی معصوم ہوتی ہے اور ہماری میموری بھی بہت شارٹ ہے، ہم بہت ساری چیزوں کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ وہ عوام جو عمران خان سے نالا نظر آ رہی تھی مہنگائی کے خلاف، وہ عوام جو کووڈ کے دنوں میں بہت سی چیزوں سے عوام نالا تھی، جنہوں نے ووٹ دیا تھا وہ بھی پریشان تھے کہ ہم نے خان صاحب کو کیوں ووٹ دے دیا۔ اب وہ ووٹ جو ہے پھر ہمیں کہیں عمران خان کو پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عوام کی ایک بڑی تعداد اس وقت بیانیہ جو انہوں نے اختیار کیا عالمی سازش کا، تو وہ عوام اب جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک عام آدمی کی بات بتا رہی ہوں۔ اب اس میں کہاں تک آگے سیاست خان صاحب کی جائے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے تقریر میں بھی کہا کہ میں نے 20 سال کرکٹ کھیلی ہے اور آخری بال تک میں لڑتا رہا ہوں۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ اگر کوئی سمجھ رہا تھا کہ میں آج بھی استعفیٰ، جیسے یہ تھا کہ استعفیٰ میں دے دوں گا، ہمیشہ میرے استعفے کا انتظار کرتے رہ گئے، لیکن استعفیٰ نہیں آیا۔ اب سارے سینیریو کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے عوام سے یہ کہا کہ آپ ان لوگوں کا چہرہ ضرور دیکھیے گا جو غدار ہوں۔ اس وقت جو آگے کا سینیریو ہمیں نظر آ رہا ہے، پوائنٹ جو ہے اس وقت 1 لاکھ لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ اسلام آباد کی طرف وہ بڑھیں گے۔ اب 1 لاکھ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ہے کہ تصادم کا خطرہ بھی ہے،
اور آگے یہ کہنا کہ خان صاحب کی گورنمنٹ تو جا ہی رہی ہے لیکن ان کے اپنے سپورٹرز وہاں پہنچیں گے تو کیا ہوگا. کورٹ کیا کہتی ہے اس حوالے میں, کورٹ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے, کیونکہ کورٹ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیں گے جس سے تصادم کا خطرہ ہو, منع کر دیا گیا تھا. پارٹی کی طرف سے جو بیانیہ آتا ہے, پارٹی یہ کہتی ہے جی ہم نے کسی کو نہیں بلایا, جو آئیں گے لوگ خود آئیں گے. کل بھی میرے پروگرام میں جو تحریک انصاف کے رہنما موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہم خود جائیں گے, چاہے اس پہ ہمیں اپنا پیسہ لگانا پڑے یا کچھ بھی ہو. اس وقت یہ کھیل ایوان کا ہے, ایوان فیصلہ کرے گی کہ ہونا کیا ہے. اب چاہے کوئی غدار ہے, کوئی کسی نے وفاداریاں نبھائیں, کوئی آخری وقت میں سگنیچرز کرنے کے بعد بھی مکر جاتا ہے, یہ بات کی کہانی. یہ سب کچھ جو ہوگا وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوگا. یہ کسی بھی طور پہ ڈی چوک پہ آپ جتنے لوگوں کو جمع کر لیں, یہ عوام کی بڑی طاقت آ جائے, اس وقت کچھ نہیں ہونے والا سوائے اس کے کہ خان صاحب کی طاقت اب اگلے الیکشن میں ہمیں نظر آئے. میرے ساتھ اسی حوالے سے پروگرام میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب ندیم باقی مولوی صاحب, آپ تجزیہ کار ہیں سر, پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں جناب شمشاد صدیقی صاحب, آپ کا تعلق پی ایس پی سے ہے سر, پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ندیم باقی مولوی صاحب, آپ سے بات شروع کروں گی. کوئی تجزیہ رہ نہیں گیا, میرا خیال ہے کوئی سوال نہیں رہ گیا. اب تو یہی بات ہے کہ آگے جو ہوگا اس میں, اب آگے کی سیاست میں جو ہمارے وہی سیاستدان ہیں سلیم اللہ کلیم اللہ, ایک کے پاس گیند آتی ہے دوسرے کے پاس گیند جاتی ہے, تو وہی والی کہانیاں پھر چلنے والی ہے. خان صاحب کی تقریر نے کافی عوام کو جذباتی کر دیا, لیکن اس کے فوراً بعد ہی جو ہم نے ٹی وی پہ بہت سے پروگرامز دیکھے وہ مکمل طور پہ ان سے اختلاف رکھتے تھے, ان کی مخالفت میں تھے, اور یہ بات بتائی گئی کہ یہ صرف عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, مذہب کا کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے, بین الاقوامی سازش کی بات کی جا رہی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو خان صاحب اس وقت لفظوں کا کھیل کھیل رہے ہیں. کیا کہتے ہیں ساری بات پہ؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو خط ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. ڈپلومیٹک لینگویجز ہوتے ہیں, ڈپلومیسی کے حساب سے آپ کے جتنے بھی ڈپلومیٹس ہوتے ہیں ان کی باتوں کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہ سمجھ لیں کہ یہ ملک کے سفیر ہی نہیں بلکہ یہ آپ سمجھ لیں ان کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ آپ کے ملک کے رہنما ہوتے ہیں, ایک الفاظ جو ان کی ہوتے ہیں بڑی وزن رکھتے ہیں. چاہے وہ پاکستان ایمبیسی کی بات کریں, امریکن ایمبیسی کی بات کریں, کوئی بھی سفیر کی بہت بڑی اہمیت ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ خط کہاں سے آیا. اچھا, خط کے اندر دو پہلو ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت گرا دیا جائے گا, اور وہ بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. اس کے اندر یہ ظاہر کر رہے ہیں, یہ خط ظاہر یہ کر رہا ہے کہ ہمارے ہی اسمبلی کے ممبرز ملک کے غدار ہیں. اب کون ہے ان میں سے غدار؟ جو کہ خریدے ہوئے. کیونکہ دیکھیں, اگر میں یہ کہہ رہا ہوں, جو خط یہ کہہ رہا ہے بلکہ کہ جناب کہ آپ کو ہم اسمبلیز کے ذریعے گرا دیں گے, مطلب ان کا کوئی آدمی تو ہوگا. میں نہیں کہتا کوئی تو ہوگا, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن جو بھی ہے یہ ملک کا مسئلہ ہے. اس وقت سیاسی مسئلوں کو ہم بعد میں لیتے ہیں, سب سے پہلے یہ مسئلہ کرتے ہیں کہ ہمارے یہ نہ ہو کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی چوہا ہو جو ہماری کشتی کو سوراخ کر رہا ہو. تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ انکوائری ہونی چاہیے کہ جناب کہ یہ جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں, جتنے بھی, چاہے اپوزیشن ہو, گورنمنٹ ہو, کوئی بھی ہو, کیونکہ آپ دیکھیں اتحادی بھی گورنمنٹ کے حصہ تھے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اپوزیشن ہو سکتا ہے کہ حکومت کے اندر بھی کوئی چوہے بیٹھے ہوں. صاحب, اب تو کھیل اس سے باہر نکل چکا ہے کہ اب جو فیصلہ ہونے والا ہے, اب تو عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہے. 3 تاریخ کو ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے ایم کیو ایم کے فیصلے کے بعد کہ اب اپوزیشن کی ہمیں کامیابی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اب تو یہ وہ لوگ بھی نہیں سوچ رہے, جو لوگ جنہوں نے اب تحریک پیش کی ہے وہ بھی نہیں سوچیں گے. آخری وقت میں اگر کسی کا ضمیر جاگا, اور وہ ضمیر جاگنے والی بات پہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ضمیر کیا واقعی کیا خان صاحب کے خلاف جاگ گیا ہے یا خان صاحب کے خلاف جاگا ہے نا, تو میں اسے ملک کا غدار نہیں کہوں گا. مگر اگر وہ باہر کے ممالک کے ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں, کوئی بھی شخص ہو, تو میں اسے ملک کا غدار کہوں گا, اور یہ غداری میں شامل ہوگی. دیکھیں, غداری بہت بڑا لفظ ہے. غداری جی اس وجہ سے کہ اگر آپ کسی حکومت کو ڈیریل کر رہے ہیں وہ بھی کسی اور ملک کی وجہ سے, دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے. ثابت کرے گا اس بات کو؟ میرا خیال ہے کہ یہ کافی ڈیپلی بات ہے, آپ سے اس پہ بات کرتے ہیں. اس وقت ثابت کرنے کی اس کا سوال ہے کہ ثابت کیسے کیا جائے گا کہ یہ واقعی جو ہے کوئی سازش رچی گئی ہے یا صرف ایک آپس کے منٹس تھے جس کو ڈسکس کیا گیا تھا. شمشاد صدیقی صاحب, کیا کہتے ہیں سارے سیناریوں میں, اسپیشلی ایم کیو ایم کے فیصلے کے حوالے سے,
کہ ایم کیو ایم نے آخری وقت میں جو ہے اپنا فیصلہ بدلا ہے. سننے میں اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی کچھ لوگ ایک طرف ہیں، کچھ لوگوں کی رائے مختلف ہے. آپ بات کا جواب دیں سے پہلے میں انٹروڈیوس کروا دوں جناب ارشد بخاری صاحب پیپلز پارٹی سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ. جی شمشاد صدیقی صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ میں ایم کیو ایم کی طرف آؤں تھوڑی سی بات خط کے حوالے سے ہو جائے. میرا خیال ہے کہ آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں جو بات کہی وہی بات ٹھیک ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ خط تو نہیں تھا، منٹس آف میٹنگ جو ہوتے ہیں، اور یہ روٹین کا کام ہے. ہر سفارت خانہ جو ہے وہ اپنی کیپٹل میں وہ بھیجتا ہے، ڈپلومیٹک جو ڈاک آتی ہے وہ روز کی بنیاد پہ ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے اس کو بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر دی ہے. جس چینل پہ جائے کہ جی خط آ گیا وہ آ گیا، کیونکہ ماضی میں خط واقعی آیا تھا جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لہرایا تھا، آپ کو پتہ ہوگا، راولپنڈی میں، تو اس کو کافی شہرت ملی تھی. تو میرا خیال ہے کہ اسی کی یعنی اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے عمران بھائی نے بھی یہ سوچا کہ چلیں جی میں بھی کوئی ایسا خط تو نہیں، اب تو وہ خود بھی تسلیم کر لیا. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ خط میں اس ملک کا نام نہیں بتاؤں گا، آج وہ جلدی میں اور یا غلطی سے نام بھی انہوں نے لے لیا. ہم نے بہت پہلے اسکیپ سیناریو پہ پہنچ گئے. ہاں بہرحال یہ کہ میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک روٹین کا معاملہ تھا جس کو بہت زیادہ ہائپ دے دی گئی ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی. جہاں تک آج کی تقریر کا سوال ہے، وہ تو مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی الیکشن مہم کی پہلی تقریر تھی، اور یہ سمجھ لیں کہ وہ ظاہر ہے تو سامنے انتخابات نظر آ رہے ہیں، تو فائدہ جملہ کہا آپ نے اس وقت. وہ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس یقینی طور پہ ان کو فائدہ ہوگا اگر آپ عمران خان کی جو سب سے پہلی تقریر تھی وہ سن لیں، اور آج کی آخری تقریر بڑی مماثلت ہے اس کے اندر. کافی زیادہ آپ کو چیزیں وہی نظر آئیں گی، وہی ریاست مدینہ والی بات آج بھی تھی، وہ بھی تھی پوری. بہرحال جی یہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا جو سینیریو ہے کہ عام پبلک کی نے جو اس کو لیا ہے، جس طرح سے لیا ہے، اس سے یقینی طور پہ تحریک انصاف کو اور عمران خان کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. دوسری بات جو آپ نے کی، ایم کیو ایم کے جو معاہدہ ہوا ہے وہ ایک مجھے پھر افسوسناک عمل لگتا ہے ایز اے یعنی کراچی کا رہنے والا، کیونکہ یہ کوئی پہلا معاہدہ تو ہے نہیں. ایم کیو ایم نے کوئی میرا خیال یہ چوتھا معاہدہ ہے جو پیپلز پارٹی سے کیا ہے، لیکن جو ماضی ہمیں بتاتا ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ کبھی بھی پیپلز پارٹی نے تو وفا کی نہیں ہے. ہمیشہ معاہدے ہوتے ہیں، اور یہ ایم کیو ایم جو ہے اس میں یا تو یہ کہہ لیں کہ ان کے کچھ بیچ میں ذاتی مفادات ہوتے ہیں، وہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے معاہدے کر لیتے ہیں. اور اس میں بھی اگر آپ معاہدہ دیکھیں تو اس میں کوئی ایک ایسی شق نہیں ہے کہ جس سے کراچی کے یا سندھ کے شہری علاقوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو. یہ ایگریمنٹ آج ہی میں بلکہ یہ میرے سامنے پڑا تھا، آپ اگر اس کو دیکھ لیں، اس کا پوائنٹ نمبر 8 ہے، اٹ از جوائنٹلی ایگریڈ دیٹ ٹرانسپورٹیشن سسٹم ول بی اپ گریڈ. اب یہ اس پوائنٹ کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپ گریڈ کیا بھائی؟ معاہدہ تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ بھائی ٹرانسپورٹ پہ ہمارا ایک معاہدہ ہو گیا اور ود ان 6 منتھ کوئی 2000 بسیں آ جائیں گی، پھر تو ایک بات تھی اس معاہدے کی. اب اس میں اپ گریڈڈ، یہ تو ایک انڈرسٹینڈ سی بات ہے کہ آپ مقصد سندھ گورنمنٹ ہو یا پنجاب گورنمنٹ ہو کہ کسی بھی صوبے کی یا شہر کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو اپ گریڈ ہونا چاہیے. اس میں معاہدے سے اچھا اگر 11واں پوائنٹ ان کا، اٹ از جوائنٹلی ایگریڈ دیٹ پبلک سیکٹر وومن یونیورسٹی ٹو بی اسٹیبلش ان کراچی. بھائی یہ 70 سال گزر گئے ہیں، اس میں بھی لکھنے کی ضرورت تھی. یہ تو ہر صوبائی گورنمنٹ ہو یا وفاقی گورنمنٹ ہو، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیمی ادارے بنائیں، پورے ملک میں بنائیں. تو اب اس کے اندر اس کو بھی معاہدے کے اندر انہوں نے لکھا ہے. اچھا پھر اس میں کوئی ڈیٹ نہیں ہے، مقصد ہے کہ ایسے جیسے ہوتا ہے نا کہ بچوں کو بہلانے کے لیے لکھ دیتے ہیں. آپ اس میں دیکھیں کہ 12واں پوائنٹ اٹ از جوائنٹلی ایگریڈ دی سیف سٹی پروجیکٹ کمپلیٹڈ امیڈیٹلی ٹو امپروو لا اینڈ آرڈر سچویشن ان کراچی. اچھا یہ تو آلریڈی ہے نا، یہ تو آلریڈی آیا ہوا ہے بھائی، اس کو تو کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہے، انہوں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہی ہے. میں ارشد بخاری صاحب کو پروگرام میں ان کرتی ہوں. ارشد بخاری صاحب کو ہم پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ارشد بخاری صاحب السلام علیکم. سر کیا حال ہے؟ خیریت ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. این سی آر سے ہم کہیں گے آواز کچھ کم آ رہی ہے یہاں پہ. سر اس وقت جو سینیریو ہے، آج عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب بھی کیا، ایک تقریر بھی ہوئی، تو آپ کیا یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب آج استعفیٰ دے دیں گے اور آپ کی امید پہ ان کی تقریر پوری نہیں اتری؟ کیا آپ اس بات سے ایگری نہیں کریں گے ان کے انہوں نے عوام کی ہمدردی حاصل کر لی ہے آج کی تقریر کے بعد، اور کافی عوام کو جذباتی کر دیا ہے آج کی تقریر میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ثنا آپ کو اور آپ کے چینل کا شکریہ جو آپ نے ہمیں مدعو کیا اور اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا اور ہماری آواز پہنچانے میں عوام تک ہماری مدد کی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کے تقریروں سے تو عوام پہلے بھی متاثر تھی. جب خان صاحب سٹیج پہ کھڑے ہو کے تبدیلی کے نعرے لگا رہے تھے تو خان صاحب کو یہی ایک آنر حاصل ہے
کہ وہ صرف اسپیچ ہی صحیح کر سکتے، تقریر صحیح کر سکتے، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو متاثر کر سکتے، لیکن پریکٹیکلی طور پر انہوں نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا، جس کی وجہ سے آج ان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت ملک جس طرف جا رہا ہے اور انہوں نے جو مہنگائی کی طوفان عوام کے اوپر گرائے ہیں، آپ اگر آپ پچھلے گورنمنٹ کو اور اس گورنمنٹ کا موازنہ کریں تو بہت کرائسس میں پبلک جا رہی ہے۔ تو اس سب چیزوں کو یہ جو خان صاحب کو جو اپنے اس وقت ملک کے حالات اور جو خان صاحب کو منہ کی کانیں پڑ رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ خان صاحب نے عوامی امیدوں پر پورا نہیں اتر پائے، اور سر خان آپ صاحب نے کی جو وعدے گورنمنٹ کیے میں تھے اس کہیں میں سے پہ ایک کووڈ وعدہ بھی نہیں پورا آیا نہیں تھا، ہو اس پایا۔ گورنمنٹ کو کووڈ بھگتنا پڑا، یہ بھی عالمی طور پہ ایک مسئلہ تھا، مہنگائی کا بھی اور چیزوں کو بدلنے میں بھی۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ چھوٹی سی جگہ پہ اگر کسی ایک شخص کو کووڈ ہو جاتا تو پورا آفس بند ہو رہا تھا، تو یہ تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی چیز تھی، سنا امپورٹ بات یہ ہے ایکسپورٹ کہ رکی ہوئی تھی۔ کووڈ جو ہے، اگر کووڈ کا مسئلہ کووڈ سے ہوا ہے ایسا نہیں ہے، لیکن وہ ایک پوری دنیا میں وبا تھی اور وہ ایک قدرتی وبا تھی، لیکن اس کو صرف اس کا اثرات جو ہے نا پاکستان کے اندر مرتب ہونا، یہ ایک عجوبہ ہے۔ تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب نے مہنگائی ہوئی ہے، پچھلے دو حکومتوں پہ ہوئی ہے، جس طرح ڈالر بڑھتا جاتا ہے تو اس طرح مہنگائی کا جو ہے وہ مہنگائی بھی بڑھتی ہے، مہنگائی کا شرح بڑھ جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس حکومت میں 200% گنا زیادہ وہ ہے بڑا ہے، مہنگائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے دیکھیں آپ یہ جو خان صاحب کا مداری پن ہے پبلک اکٹھی کرنا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے پبلک اکٹھی کرنا۔ سر پبلک اکٹھی کرنے پہ اسپیشلی آپ سے سوال پوچھوں گی 3 تاریخ کے حوالے سے، ایک شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد پھر سے آپ کو لیتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کے سامنے میں حاضر ہیں اور ارشد بخاری صاحب سے بات ہو رہی تھی۔ ارشد بخاری صاحب، آپ نے ایک بات کہی کہ عوام کو جمع کرنے کا شوق ہے اور ہنر بھی آتا ہے، تو یہ جو 3 تاریخ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کسی کو نہیں بلایا، لوگ خود آئیں گے، ایک طرف کورٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ کوئی بھی جمع نہیں ہوگا، دوسری طرف 3 تاریخ کو پھر سے لوگ اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی تصادم کی فضا قائم ہو سکتی ہے؟ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ سنا بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے آپ جو بات کریں وہ تو پھر عدلیہ جانے اور خان صاحب جانے۔ خان صاحب نے تو پہلے بھی لوگ اکٹھے کیے تھے اسلام آباد میں، کنٹینر کے اوپر چیخ کے وعدے کیے تھے، آپ مزید کیا وعدے کریں گے وہ بھی دیکھ لیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ خان صاحب کو اصل میں وہی والی بات ہے کہ جو ہو خان صاحب کو حکومت چلانا تو مشکل بات ہے، کیونکہ خان صاحب ایک ٹیم چلا چکے تھے اور ٹیم اور ملک میں فرق ہے۔ اس وقت خان صاحب کو جو یہ پہلے پریکٹیکل میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، خان صاحب نئے نہیں تھے، لیکن خان صاحب نے جو لوگ اکٹھے کیے تھے اپنے ساتھ، جو انہوں نے بندے لیے تھے، جو ان کی ٹیم تھی وہ ٹیم سے ہی نہیں تھی، خان صاحب کو وہ انہوں نے غلط گائیڈ کیا ہے، خان صاحب کو غلط طرف لے جانے والا ہی اپنے بندے تھے۔ آج جو خان صاحب بھگت رہے ہیں، خان صاحب نے پچھلے 5 سال کے پی کے میں حکومت کی ہے، 5 سال انہوں نے وہاں پہ پریکٹیکل میں ان کو سیکھنے کو موقع ملا، ٹھیک ہے۔ آج ایسا نہیں کہ خان صاحب نئے، خان صاحب نے 5 سال کے پی کے میں گورنمنٹ کی ہے، صوبائی حکومت چلائی، تو وفاق میں تو ان کو تجربہ ہونا جانا چاہیے تھا۔ بات کا جواب دیتے ہیں، اب تو یہ چیزوں سے ہم بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ کہنا کہ تمام اپوزیشن پارٹیز عمران خان صاحب کے خلاف اس لیے ہیں کہ عالمی طور پہ فنڈنگ کی جا رہی ہے اور ان کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ آپ کے یہ بھی الزام لگ رہا ہے تمام پارٹیز سے اس وقت کہ وہ فنڈنگ کی وجہ سے اور باہر والوں کے ایجنڈے کو لے کے خان صاحب کو ہٹا رہے ہیں؟ سنا میں آپ کے چینل میں یہ بات 2-3 بار پہلے بھی کر چکا ہوں کہ آپ کے پروگرام میں کہ خان صاحب نے تو بہت سارے الزامات اس سے پہلے بھی لگائے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے پیسہ لوٹا ہے، خان صاحب نے نیب کے ذریعے ہمارے قائدین کو اٹھایا بھی اور بند بھی کرایا، کیسز بھی بنائے، لیکن آج وہ کیسز کہاں ہیں؟ اس کیسز میں فیصلے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ وہ کیسز میں صداقت کیوں نہیں ہے؟ اس کیس میں کوئی ثبوت کیوں نہیں ہے؟ خان صاحب کے صرف یہی الزامات تک کہ ان کو آتے طریقے کار، باقی اس میں کچھ نہیں ہے۔ خان صاحب کو اگر میں تو کہتا ہوں کہ خان صاحب کو اگر عزت بچانی تھی تو اس وقت ان کو چلا جائے تھا گھر پہ، لیکن آج بھی کس منہ پہ بیٹھے، ہمارے تو سمجھ سے باہر ہے کہ خان صاحب کیا چاہتے ہیں، کس طرح جانا چاہتے ہیں۔ ہاں، خان صاحب نے ایک بات کی ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو اس سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، تو اس پہ ذرا بھی ہم سوچ لیں کہ خان صاحب پتہ نہیں مزید کیا کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، شمشاد صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں۔ شمشاد صاحب، ایک بات بھٹو صاحب نے کہی تھی، یاد ہو تو، کہ کراچی والوں کا ساتھ دینے کے پچھتاوا تھا آخری وقت میں ان کو، ایک آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اگر صرف کراچی پہ ہی کام کر لیتے اور تھوڑا سا یہاں پہ بھی ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے، کیونکہ ہمیں گورنمنٹ میں بہت زیادہ امید جو تھی وہ خان صاحب سے بھی تھی کہ کراچی والوں کے لیے کچھ کریں گے، نہیں کیا،
آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ بھی وجہ ہے کہ ان کے خلاف جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہوتی چلی گئیں، خان صاحب نے اس کو سیریس نہیں لیا، چیزوں کو بہتر کرنے میں ٹائم نہیں ویسٹ کیا انہوں نے، بلکہ اور چیزوں میں وہ پڑھتے چلے گئے؟ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں یہ بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اور بنیادی وجہ ہے. دیکھیں ان کو جو ایٹیچیوڈ کا بڑا زبردست پرابلم ہے، ایروگنس بہت زیادہ، وہ غرور بہت زیادہ. ہم جب سے وہ پرائم منسٹر بنے، حالانکہ وہ پہلے ایسے نہیں تھے، سب سے ملتے تھے. ان کا جو شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل تھا، اس کا ایک فرینڈ آف شوکت خانہ بنی تھی، اس میں میں شامل تھا. ہم نے بھی بڑا ان کو فنڈز ریزنگ وغیرہ کر کے لی. لیکن جیسے ہی وہ پرائم منسٹر بنے، وہ حالانکہ کراچی نے بھرپور مینڈیٹ دیا یا دلوایا گیا، لیکن ان کے پاس تھا. دیکھیں 14 ایم این نے کراچی سے، شوکت خانم کے لیے سب سے زیادہ فنڈ جو ہے وہ کراچی سے زیادہ، دیکھیں 14 ایم این نے کراچی سے، آپ کے 30 کے قریب ایم پی اے کراچی سے. آپ اگر دیکھیں 3.25 سال کی اس مدت میں صرف 3.5 دن کے لیے آپ کراچی آئیں، ریٹرن ٹکٹ لے کے آتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی تھی اس شہر کے لیے. یہ شہر کہتے ہیں نا، یہ شہر جب چلتا ہے تو پورا پاکستان پلتا ہے یا چلتا ہے، جو بھی آپ کہہ لیں اس میں، کیونکہ بڑا یہ شہرگ ہے پاکستان کی کراچی. اس کو بالکل انہوں نے بالکل ایوائڈ کیا. اچھا پھر جو یہاں کے بیچارے ممبران تھے، جو صوبائی اسمبلی کے ممبران تھے، ان کے اپنے، وہ سب ہر وقت شکایت کرتے تھے کہ یار خان صاحب تو بالکل ٹائم ہی نہیں دیتے، ملنے کا ٹائم نہیں دیتے، یہاں بھی آتے ہیں تو بس وہ جلدی جلدی میں گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے اور چلے گئے. اچھا پھر وہ ایم کیو ایم سے جو معاہدہ ہوا تھا کہ بھائی کراچی کے حیدرآباد میں یونیورسٹی بنائیں گے اور کراچی کو 1100 ارب روپے، میرا خیال ہے 11 روپے بھی کبھی آج تک ہم نے تو دیکھی نہیں کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں ان کے اب گلے پڑی ہیں. ان کو ہم یہ نہیں کہتے، دیکھیں ہمیں اصل میں کراچی میں رہتے ہوئے ہمیں تو جو پرابلم آئی ہے ہمیشہ وہ پیپلز پارٹی سے آئی ہے. ہمیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مارا ہے شہری علاقوں کو، لیکن خان صاحب سے امید تھی، انہوں نے ہمیں بچایا نہیں. انہوں نے مارا تو نہیں ہمیں، لیکن بچایا بھی نہیں انہوں نے. کیپٹن رضوان خان پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. کیپٹن رضوان صاحب پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم. جی کیپٹن رضوان خان صاحب کے آج کے خطاب کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے اب ان کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں. عدم اعتماد کی تحریک ایسا لگ رہا ہے کہ اب کامیاب ہوگی. اپوزیشن کو شاید یہ توقع تھی کہ آج خان صاحب استعفیٰ دے دیں گے، لیکن خان صاحب نے ساتھ کہا کہ جی میں آخری گیند تک کھیلنے والا کھلاڑی ہوں. تو آپ آگے کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدم تحریک کے بعد پاکستان میں ایک نئی شمع روشن ہونے جا رہی ہے اور پاکستان ایک نئے سفر کی طرف اپنا آغاز کرنے جا رہا ہے. بہت بڑا احسان ہے ایک ایسے عظیم لیڈر کی طرف سے جس نے پاکستانی قوم کو جگا دیا ہے، اور یہ پوری پاکستانی قوم اب لوٹوں، لٹیروں، چوروں اور ڈاکوؤں کو پہچان چکی ہے. اب وہ ایک غیرت مند قوم اور غیور قوم کے طور پر بات چکی ہوئی ہے. ایک ملک کا کسی بھی لیڈر کی سب سے بڑی ٹاسک یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کو ایک قوم بنا سکے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اس قوم کو کیا ہے. اور پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ یہ چوروں لٹیروں کا جو بٹ جوڑ ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف کیسز داخل کرتے رہے، نیب میں جاتے رہے، ڈاکوؤں کو ان کے ساتھ ملتے رہے، یہ سارے کا اب ایک وہ لبادہ مولوی صاحب جنہوں نے ایک حلیہ اپنایا ہوا ہے داڑھی اور پگڑ بنا کر، جن کا دین اور اسلام سے تو کچھ نہیں، لیکن اسلام سے بہت رابطہ ہے. وہ بالکل پورے پاکستان کا 70 سال کا دم 3 سال کے اندر، 3.5 سال کے اندر ایک غیرت مند پاکستانی نے، جو کہ سیاست میں داخل ہی اس لیے ہوا تھا کہ وہ پاکستان کے ملک کو جھاڑیوں مار کر سمیٹ دے، تو انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں کے اندر اب اس گند کو اٹھا کر ڈبے میں ڈال کر بحر عرب میں پھینکنے کا وقت ہوا تھا. سر آپ کو نہیں لگتا کہ عدم اعتماد کی تحریک کو سنجیدہ نہیں لیا گیا آپ لوگوں کی طرف سے پہلے، اور بہت سے اقدامات بہت لیٹ کیے گئے؟ شاید اس کی سنجیدگی کے حوالے سے خود پی ٹی آئی کو اندازہ نہیں تھا، جس کے نتائج ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. بہت پہلے ہی آپ کو اپنی صفوں میں دیکھ لینا چاہیے تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلطیاں بھی ہوئی ہیں؟ نہیں، یہ دیکھیے بات یہ کہ عدم اعتماد کی تحریک کو سیریس لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہمارا فوکس ہے جو پروجیکٹ میں پاکستانی ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈیووٹڈ ورکرز ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو، عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہ ہو،
دونوں صورتوں کے اندر عمران خان ون پوزیشن کے اندر ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے نئے راستے کے اوپر لے کر جا رہے ہیں. تو جو لوگ پیسے سے، دولت سے، غیر ملکی سازشوں سے یا چوروں کے بٹوروں چمک یا گلٹر کے اندر آ گئے ہیں، وہ بہت اچھا ہوا ہے، وہ بہت اچھا ہوا ہے. اور وہ تمام چور جو ہیں وہ اب ایک ڈبے میں آ گئے. تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ابھی ہمارے پاس مزید 2 کارڈ ہیں. اگر آپ سوچ بوجھ سکتے ہیں تو آپ کو آئندہ آنے والے وقت کے پر سوچنا چاہیے آپ کیا ہونے جا رہے ہیں. چلیں ندیم باقی مولوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ندیم باقی مولوی صاحب، جس طرح کے کیپٹن صاحب نے کہا کہ آگے چل کے جو ہے سیاست ایک نیا رخ اختیار کرنے والی ہے، خان صاحب ایک نئے روپ میں سامنے آئیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ ووٹ بینک مضبوط ہوا ہے خان صاحب کا اور آگے الیکشن میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جی پبلک ابھی ان کی طرف جائے گی؟ مسئلہ سارا یہ کہ ہماری پبلک کا تو بڑا شارٹ میموری ہے، تو بہت جلدی بھول بھی جاتی ہے کیا ہوا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس وقت جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ، اس کے اوپر آپ نے دھیان دینا ہوگا کیونکہ آپ کا بجٹ جو ہے نا قریب ہی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ حکومت چلے جاتی ہے تو کیا آنے والی حکومت یہ تو نہیں کہے گی کہ جناب پچھلی حکومت کی وجہ سے ہم مزید اور مہنگا کر رہے ہیں. دوسری بات، کیا یہ پریپیئرڈ ہے، کیا اتنے کم وقت میں جو بھی نئی حکومت آئے گی بجٹ بنا سکے گی؟ کیونکہ دیکھیں تمام عوام جو ہے جو پریشان ہے اس پریشانی کا حل لے کے آ رہے ہیں یا سب اپنی مفاد میں آ رہے ہیں؟ اگر عوام کی آپ بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ٹائمنگ نہیں ہے کہ آپ ابھی 2 ماہ بعد جو آپ کا بجٹ ہے اور آپ حکومت بدل دیں. یہ ملک کے لیے نقصان دہ، چیزیں اور مہنگی ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیں ہر چیز کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، کاسٹ ہوتی ہے. تو اس وقت موجودہ پوزیشن میں پھر دوسری بات یہ کہا جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ تمام پارٹیوں سے پوچھوں جو بھی اقتدار میں آئیں گے کیا وہ پریپیئرڈ ہے کہ جون میں انہوں نے بجٹ دینا ہے؟ کیا وہ مہنگائی کو کہ عوام کے لیے کم کریں گے، یا وہی بات میرے انہوں نے کہا نا کہ جناب کے معاہدہ ہوا ہے کہ امپروومنٹ ہوگی انشاءاللہ، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. لفاظی جو ہے وہ پچھلے 70 سال سے ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کون سے سیاستدان کے پاس اکنامک ماڈل ہے، اکنامک پلان ہے جو کہ عوام کو وہ پیش کریں گے، جس کے تحت پیٹرول 100 روپے کا ہو جائے گا، جس کے تحت دودھ 50 روپے کا ہو جائے گا. سلامتی پہ بھی سر بات کر رہے ہیں، اور اسپیشلی ہم آج کیونکہ ہمارا پینل بھی زیادہ ہے تو ہم اس پوائنٹرز کو لے کے چل رہے ہیں. ارشد بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ارشد بخاری صاحب، ارشد بخاری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یہ ہے کہ ندیم صاحب جو بات بتا رہے ہیں یا کیپٹن رضوان صاحب نے جو باتیں کی ہیں، دیکھیں ایسا ضرور ہے کہ آواز کم آ رہی ہے مجھے. اس چیز کے اوپر پلاننگ وغیرہ کر کے بیٹھے ہیں، ایسی بات نہیں. انشاءاللہ بجٹ جو آئے گا، پچھلے جو بجٹ ان نے پیش کیے انشاءاللہ اس سے اچھی پلاننگ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس سے اچھا پلان ہوگا. اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ جو گورنمنٹ نے سسٹم چلایا ہے، خان صاحب کی گورنمنٹ نے، تو انشاءاللہ اس جو بجٹ ہے انشاءاللہ یہ بجٹ اچھا ہوگا. امید ہے کہ عوام کے لیے ہی بہت بدزن ہو چکی ہے. ہم ون لائنر آنسر آپ سے لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب کسی کو دھمکی ملتی ہے تو ہم اس دھمکی کو بڑا معمولی سا لیتے ہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت بھی ہوئی، وہ بھی ایک دھمکی پہلے ہی تھی، الارمنگ سچویشن اس وقت تھی لیکن سنجیدہ نہیں لیا گیا. نتائج آپ کے سامنے ہیں، ایک قوم کی لیڈر ہم سے جدا ہو گئی. آگے خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی خطرات موجود ہیں، ان کے لیے بھی موجود ہیں، جس کے ہمیں نشانات دیے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ بتا دیا گیا ہے کہ ایسا کچھ ہے، دھمکی مل رہی ہے، اور اس دھمکی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جی سبھی ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت اس معاملے کو سنجیدہ لینا چاہیے تھا؟ دیکھیں دھمکی کی سیاست تو آج تک اس کی کوئی شروع ہے نہیں. بہرحال اگر خان صاحب کو دھمکی ملی تحریری طور پہ تو خان صاحب واضح طور پہ کیوں نہیں آ رہے، واضح طور پہ کیوں نہیں فرما رہے کہ خان صاحب بالکل واضح طور پہ آ کے ایک پیغام دے دے، عوام کو اپنا میسج دے دے کہ بالکل دھمکی کہاں سے ملی اور کس طریقے سے مل رہی، کس نوعیت کی دھمکی مل رہی ہے. کئی دھمکی ایسی تو نہیں مل رہی کہ آپ انہوں نے صرف جیب سے پرچی نکال کے دکھا دی کہ میرے پاس یہ میرے جیب پہ ہے. اس میں کیا ہے، کیوں عوام کے سامنے کھول کے کیوں نہیں لانا چاہ رہے ہیں؟
تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں. بہرحال خان صاحب کا یہ آخری فرصت استعمال کرنا تھا عوام کو اپنے حق میں لینے کے لیے, لیکن عوام سمجھ چکی ہے ان چیزوں کو. عوام بالکل کلیئر مائنڈ کر کے بیٹھی ہے کہ خان صاحب کے دور حکومت میں اس 3 سالوں میں جو طوفان مہنگائی کیا ہے, جو عذاب اس مہنگائی کیا ہے عوام کے اوپر, اور انہوں نے کوئی پیکج وغیرہ نہیں دیا غریبوں کے لیے, کوئی ان کو جو ہے نا سیلری پیکج بڑھایا نہیں انہوں نے. وہی چیزیں ساری وہی چیزیں ہیں جو پرانی تھی. صرف اور صرف اگر بڑی ہے مہنگائی بڑی ہے. سر آپ کو بھی تو بہت موقع ملا تھا نا صحیح کرنے کا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے صحیح کر دیا تھا سب کچھ؟ بالکل ہم نے صحیح کیا تھا. ہمارے دور میں دیکھو کاروبار کی سورج پہ تھا, کاروبار سسٹم کم سے کم فعال تھا, بزنس سسٹم فعال تھا. ایسی بات نہیں تھی جو کہ خان صاحب کے دور حکومت میں ہے, جو سارا کچھ فلپ ہو کے بیٹھا ہے. اچھا, شمشاد صدیقی صاحب کی طرف چلتے ہیں. پیپلز پارٹی کا بیان آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس گورنمنٹ کا برا حال تھا اور پہلے سب کچھ ان کی گورنمنٹ میں بالکل صحیح ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آگے جو ملک کے حالات ہیں اس وقت پیپلز پارٹی اگر آتی ہے, نون لیگ اگر آتی ہے, تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے اس کی مثال تو آپ سندھ کو دیکھ لیں. اجڑا پڑا ہوا پورا سندھ. کوئی ایک شہر, ہم کہتے ہیں نا کہ پنجاب گورنمنٹ مسلم لیگ وہاں پہ تھی, کم از کم انہوں نے ایک دکھانے کے لیے لاہور کو بڑا اچھا بنا دیا. میں اپنے پیپلز پارٹی کے بھائی سے بڑے احترام سے یہ پوچھتا ہوں, ہاں ہمارا اختلاف ہے ان سے بھی ظاہر ہے, لیکن میں ان سے بڑے احترام سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا سندھ میں کوئی ایک یونین کونسل بھی یہ دکھا سکتے ہیں ماڈل کے طور پہ کہ یہ پیپلز پارٹی نے, اب جب پیپلز پارٹی نے یہاں دودھ کی نہریں نہیں بہائیں تو یہ انقلاب لینے کے لیے چلے گئے اسلام آباد. بھائی نے جو بات کی وہ یہی ہے کہ دیکھیں اپوزیشن کی یہ جو 11 پارٹیاں شامل ہو گئی ہیں, آج آپ عمران خان کو ہٹا دیں گے, انہوں نے کوئی پرپوزل تو دیا نہیں کہ یہ کیا کر دیں گے آگے. ان کا سب کا مل کے ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے, وہ یہ کہ عمران کو ہٹاؤ اور ہمیں بٹھاؤ. تو اس سے تو ملک میں بہتری نہیں آئے گی نا. یہ کس طرح سے مہنگائی کو کنٹرول کریں گے؟ یا تو ابھی وہ پیپلز پارٹی کے بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ٹیم اچھی نہیں ہے. سارے تو پیپلز پارٹی کے لوگ تحریک انصاف میں ہیں. بھائی یہ فواد چودھری کون ہے, یہ آپ کے بابر اعوان کون ہے, یہ آپ کے جو دوسرے وہ وزیر قانون تھے شوکت ترین, یہ بھی پیپلز پارٹی کے ہیں. یہ سارے لوگ تو عمران خان کے ساتھ ہیں. تو یہ ٹیم اور کہاں سے لے کے آئے؟ ان کے ساتھ جو ٹیم تھی وہ ان کے ساتھ بھی آ گئی ہے. لیکن یہ کہ اپنی جگہ یہ بات اٹل ہے کہ خان صاحب نے 3.5 پونے 4 سال میں کوئی جتنے وعدے کیے تھے ڈیلیوری نہیں ہوئی. اس سے عوام میں جو ہے ایک غم و غصہ اپنی جگہ موجود ہے, لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ تمام لوگ مل کے بس ان کو پارلیمنٹ سے ہٹا دیں. میرا خیال ایک جمہوری طریقے سے 5 سال ان کو مکمل کرنے دینے چاہیے تھے, اور اس کے بعد الیکشن ہوتے بھائی پھر یہ آپ کو عوام ووٹ دے دیتی. لیکن اب جس طریقے سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے, مجھے لگتا ہے یہ سیاسی شہید بنایا جا رہا ہے عمران خان کو, اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اگلے الیکشن کے اندر وہ ٹف ٹائم دے گا ان تمام جماعتوں کو, کیونکہ یہ تو جس دن عمران خان نے جانا ہے اس دن پھر یہ 11 جماعتیں جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوں گی. پھر یہ اپنا بٹوارا ہوگا کہ ہاں بھائی گورنر کس نے بننا ہے تو وزیر اعظم کس نے بننا ہے تو وزیر خارجہ, اس پہ ان کی ٹھیک لڑائی شروع ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے ملک کے لیے آپ کے آنے کی یہی وجوہات تھیں کہ وہ یہی عوام یہ سمجھ رہی تھی کہ جب یہ دونوں پارٹیز آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہی تھی تو ایک تیسری پارٹی ہمارے سامنے آئی, اور یقیناً وہ خان صاحب کی صورت مصطفیٰ بھائی نے دیکھیں اپنی پریس کانفرنس میں یہی کہا نا کہ اگر عمران خان کا نعم البدل یہ پارٹیاں ہیں تو اس سے تو بہتر ہے پھر عمران خان بھی بہتر ہے. چلیے جی ایک بریک کے بعد اس پہ بھی بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں شمشاد صدیقی صاحب نے بڑی اہم بات کی سیاسی شہید ہونے کی. ندیم باقی مولوی صاحب کچھ عرصے پہلے تک جب سیاسی شہید ہونے کی بات کر رہے تھے, ہم یہیں پہ پروگرام میں بیٹھ کے, تو ہم یہ کہتے تھے خان صاحب کے پاس کوئی نعرہ نہیں ہے, کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ سیاسی شہید ہونے کے بعد ووٹ مل سکے. لیکن شاید خدا کا کرنا تھا کیا ہوا, اپوزیشن نے جو خود ہی ایک ڈرامہ رچا اور یہ سب کچھ کھیل بازی پلٹ گئی, تو خود ہی اپوزیشن نے ایک نعرہ ایسا دے دیا خان صاحب کو کہ اگلے الیکشن میں کہیں نہ کہیں وہ سیاسی شہید ہو کے آپ کو ان کا ایک بڑا ووٹ بینک نظر آ رہا ہے. کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے بہت متاثر ہو گئی ہے اس وقت پھر سے ایک دفعہ پھر ان کی تقریر سے؟ دیکھیں عوام چاہے وہ میں ہوں آپ ہیں, بات جذبات کے ہیں, بات احساسات کے ہیں کہ میرے ملک کے اندر کوئی باہر کا آدمی آ کے اگر کچھ کرتا ہے تو میں نے جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں کہا میں تو اسے غدار سمجھوں گا جو باہر کے ممالک کے لوگوں کے مطابق جو ہے نا ان کی مفاد میں اگر میرے ملک کو چلا رہا ہے, میری ملک کی مفاد میں چلائے تو میں کہتا ہوں کوئی بھی سیاستدان ہو, سب پاکستانی جو ہے یا مختلف رائے رکھتے ہیں, اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پارٹی نہیں ہے وہ پارٹی نہیں ہے. اصل چیز ہے میں تو کہتا ہوں موجودہ پوزیشن میں فوج کو ٹیک اوور کرنا چاہیے تاکہ پہلے تو یہ پتہ لگے کہ کون سا سیاستدان ملک سے وفادار ہے یا وہ کسی غیر ملک کے کوئی ایجنڈا پہ کام کرے. تھوڑے عرصے کے لیے تمام پارٹیوں کو جو ہے نا فوج کو چاہیے کہ کہیں کہ جناب ٹیک اوور کر رہے ہیں, تحقیقات کریں گے,
پھر اس کے بعد اس چیز کے اوپر آئیں کہ جناب اب ہم نے تحقیقات کر دیے, ہم الیکشنز کی طرف جاتے ہیں, ڈیموکریسی کی طرف. مگر جب آپ کے پاس گھر کے اندر ہی معلوم پڑا کوئی میر جعفر, کوئی غدار موجود ہے, تو کیا مطلب آج اس اسمبلی کو نکالا, کل دوسری اسمبلی کو نکالیں گے, پھر تیسری اسمبلی کو, یعنی کہ جو ان کے مطابق چلے گا وہ اسمبلی چلے گی. تو یہ تو ہم ایک کہہ رہے ہیں کہ دیمک کی طرح ہمارے ملک کو کھانے والی یہ وہ جراثیم ہے جسے ہمیں مارنا چاہیے. ہمیں اس وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کون سی حکومت آئے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج اس حکومت نے اس کی بات نہیں مانی بقول ان کے, تو ان کو نکال دیا. کل کو جو آنے والی حکومت ہے اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر فرض کریں انہوں نے نہیں مانی, تو ہمیں پہلے جو ہے مسئلے کے حل تک جانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جناب میں کہتا ہوں فوج کے حوالے کر دیں, سارے سیاستدانوں کو بولیں رک جائیں جب تک کہ تحقیقات نہیں ہوگی. دیکھیں کچھ زیادہ ممبران نہیں ہیں, ہماری اسمبلی بہت چھوٹی سی ہے, تمام ممبران کی جو ہے نا ریکی کرائیں, انفارمیشنز لیں, دیکھیں, تحقیقات کریں. اور ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 70 سالوں میں جو ہے ہم ججمنٹ ہمیں بہت دیر سے ملتی ہے. چاہے ہم کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں ہمارے پاس جو نتیجہ آتا ہے بہت دیر سے آتا ہے. دیکھیں وقت پہ اگر جسٹس مل جائے نا, وقت پہ تحقیقات ہو جائے, تو پھر آپ کے ملک ترقی کر سکتا ہے. معلوم پڑا جی ہم نے کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس لیا, بعد میں پتہ لگا جناب یہ تو صحیح نہیں تھا, یہ ملک کے مفاد میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سیناریو کو دیکھتے ہوئے میری ذاتی رائے ہے کہ فوج کو ٹیک اوور کرنا چاہیے. اور جب تک کہ میں آپ کو بتاؤں, جب تک کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا, دیکھیں یہ اف اینڈ بٹس پہ اگر آپ چھوڑ رہے ہیں نا تو یہ بڑا خطرناک بات ہے. دیکھیں اس کے بعد آپ الیکشن کرا دیں, مگر یہ کہنا کہ جناب وہ لیٹر آیا تو کیوں آیا. یہ ہے کہ ہم فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی عامروں کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ. سارا مسئلہ شبجہ صدیق صاحب یہی ہے کہ ہم جو جمہوری پارٹی ہے, ہماری جمہوریت خود موقع دیتی ہے کہ جی آئیں اور آ کے جی ٹیک اوور کریں, ان کے پاس کوئی راستہ بچتا نہیں ہے. سر یہاں پہ ایک بات آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت اگر آپ نے کہا کہ ان کا رویہ ہے خان صاحب کا, ایک آپ کو نہیں لگتا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی ایک رویہ ہے کہ وہ بھی اپنے جو ہے وہ سیاست کو نہیں دیکھتے؟ اگر آپ کے پاس اس وقت 5 سیٹیں ہوتی ہیں, اگر آپ سمجھوتا کر لیتے تو آپ بھی تو معاہدے پہ اس وقت سائن کر رہے ہوتے, کیا کر رہے ہوتے آپ؟ نہیں دیکھیں ہمارا تو یہ 6 سال کا اگر آپ ماضی دیکھیں, مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی جس دن آئے تھے, جو بات انہوں نے پہلے دن کہی تھی وہی آج, کوئی یو ٹرن نہیں ہے اس کے اندر. ہمارا اسی پالیسی پہ عمل پیرا ہیں ہم لوگ, اور بڑا کانکریٹ ہیں ہم اپنے اس نظریے پہ کہ دیکھیں یہ لسانی سیاست جو ہے نا یہ زہر قاتل ہے اس شہر کے لیے بھی اور پورے پاکستان کے لیے بھی, اور اس نظریے پہ بڑے سختی سے وہ قائم ہے اور اس پہ چل رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب یہ ہے کہ اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ بس الیکشن کا جو ہے دورہ شروع ہو گیا. میں نے جیسا کہا کہ پہلی اسپیچ تو ہو گئی ہے, لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ دیکھیں ایم کیو ایم کا وجود جب عمل میں آیا تھا نا 85 میں, تو کیوں آیا تھا اگر آپ کو بھی یاد ہو کہ یہاں ایک کوٹا سسٹم نافذ کر دیا گیا تھا. اب اگر یہ آپ ایگریمنٹ ان کا اٹھا کے پڑھ لیں تو اس کوٹا سسٹم میں کے متعلق انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا جی 40-60 جو ہے اس کو ایمانداری سے بانٹ دو. یعنی یہ تو انہوں نے کہا ہی نہیں کہ اس کو ختم کر دو یا کر, جبکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں علیحدہ صوبہ چاہیے. آپ کو دیکھیں نا اب ان کی پہاڑی, کل یہ اسلم کو بیچارے کو جو قتل ہوا تھا اس کی لاش لے کے گھوم رہے تھے جس پارٹی کے خلاف, آج اس پارٹی سے جا کے انہوں نے سائن. میں سمجھتا ہوں انہوں نے پھر ایک دفعہ بیچ دیا کراچی والوں کو, شہری علاقوں کے سندھ والوں کو انہوں نے برائے فروخت رکھا ہوا ہے. جب جاتے ہیں اپنی مرضی سے 4 آدمی جاتے ہیں. اب وہ دیکھیں نا عامر خان کا کیا تعلق ہے, یہ آپ کو لگتا ہے ووٹ بینک عامر خان کا ایم کیو ایم سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ 20 سال حقیقی میں رہ کے مہاجروں کو مارتا رہا ہے, آج وہ ہمارا سب سے بڑا لیڈر کر کے ہمارے بیہاف پہ وہ معاہدے کر رہا ہے. ہاں وہ احکامات کر رہے ہیں اور ہمارے بیہاف پہ وہاں معاہدے کر رہے ہیں جا کے. استغفر اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ اور جس طرح کا جو معاہدہ کیا, یقین کریں مجبور ہو گئے. ہاں وہ بھی دیکھیں 16 سال باہر رہے ہیں, وہ بھی یہاں کراچی میں تو رہے نہیں. آج وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے وہ آفیسز واپس کر دو. بھائی وہ جن کے آفس تھے جنہوں نے بنائے تھے وہ تو سارے پی ایس پی کے اندر ہیں. اصل پہلا حق تو ہمارا ہے, جس دن یہ آفس ملیں گے ہم تو کارکنوں کو لے کے جائیں گے وہاں کہ بھائی یہ 90 پہ حق ان کا تھوڑی ہے. گونج رہا ہے جو اوے کر کے بات کہی. ہاں بھائی یہ جو عامر خان ہے اس کا حق تھوڑی ہے ان آفس پہ. کیپٹن رضوان خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیپٹن صاحب آپ سے ایک سوال جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی. باجوہ صاحب نے کہا کہ میرا لیڈر جو ہے وہ بہت نڈر ہے اور وہ یہ بات اس کو کہنا زیب نہیں دیتی. اس نے سوچا ہوگا کہ میں یہ نہ کہوں کہ مجھے خط کے علاوہ بھی دھمکیاں ہیں اور خط کے علاوہ بھی میرے لیڈر کو جو ہے وہ اس کی جان کو خطرہ ہے. لیکن چونکہ یہ بات ان سے کہی گئی کہ پھر کیوں نہیں بتایا گیا, تو انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ نڈر آدمی ہے تو وہ ایسی بات کرنا توہین سمجھتے ہیں, وہ ایسی بات نہیں کر سکتے. آپ اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی
کوئی ایسے خطرات ہیں وزیر اعظم صاحب کو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے بار بار، اور واڈوا صاحب نے بھی کھل کے اس پہ بات کی ہے؟ کیپٹن صاحب کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے. چلے ٹھیک ہے، میں شمشاد صاحب کی طرف چلوں گی. شمشاد صاحب، وہی بات ہے ایم کی ہم بات کر رہے تھے کہ بہت جلدی اس وقت انہوں نے بازی پلٹ دی ہے. پی ٹی آئی ٹھیک تھی نہیں تھی وہ ایک الگ مسئلہ تھا، لیکن سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ان کا جو اتحاد ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ آگے چل سکتا ہے اگر حالات کو ہم بدلتا ہوا دیکھیں؟ تو اس وقت جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے ان کی سیاست ہمیں تھوڑی سی مختلف نظر آتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہوگا، اور 18ویں ترمیم کے بعد اگر یہ آپس میں مل کے نہیں بیٹھیں گے تو پھر کراچی کا حل کہاں سے نکلے گا؟ کیسے لیتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیں، یہ تو میں نے پہلے شروع میں کہا نا کہ یہ معاہدہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اور اگر آپ اس کو ذرا غور سے اپنے ٹی وی پہ دکھا سکیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے جب اس پہ دستخط کیے ہیں تو انہوں نے کئی پوائنٹس میں لکھا تھا کہ یہ کام پیپلز سر پارٹی. اس کو اس طرف کیمرے کی طرف کر لیجئے تاکہ یہ دیکھیں، اس میں کلیئر نظر آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے سائن کرنے سے پہلے ایم کیو ایم کا نام ہی کاٹ دیا. اچھا، دو جگہ دیکھیں، یہ 17 اور 18 پہ دو جگہ آپ کو نظر آئے گا. ایک جگہ یہ ہے اور ایک یہ نام انہوں نے ایم کیو ایم کا کاٹ ہی دیا. اس میں لکھا تھا کہ ہم مل جل کے یہاں یہ کام کریں گے وہ کام کریں گے. انہوں نے کہا نہیں بھائی، انہوں نے کٹ کے اس کے بعد سائن کیے، اور پھر بھی انہوں نے سائن کر دیے. اصل میں ذاتی مفادات اس کے اندر ان کے زیادہ ہیں. ان کو کوئی بھائی دیکھیں، وہ تو ان رائٹنگ نہیں آئی. انہوں نے گورنر مانگ لی، انہوں نے وزارتیں مانگ لی، انہوں نے مقصد یہ کہ ایڈمنسٹریٹر مانگ لیا کہ ہمیں یہاں کے بنا دو. بھائی ایڈمنسٹریٹر کیا کرے گا؟ 4 سال منتخب وسیم اختر ان کا میئر تھا. کیا کیا اس نے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو کورٹ سے بھگا دیا تھا کہ بھائی تمہاری تو بالکل زیرو پرفارمنس ہے کہ تم کیا کرو گے؟ جب تمہارے پاس اختیار نہیں تھے تو تم 4 سال رہے کیوں؟ سر میں بات کروں گی اس پہ. کیپٹن رضوان خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیپٹن صاحب، آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ واڈوا صاحب نے بہت کھل کے کہا ہے کہ میرا لیڈر ایک نڈر آدمی ہے، وہ یہ نہیں بتائے گا کہ ان کو جو ہے وہ دھمکیاں خط کے علاوہ بھی ہیں. اور بہت کھل کے انہوں نے یہ بات کیا. جب ان سے کہا گیا کہ آپ یہ بات عمران خان صاحب نے خود کیوں نہیں کہی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم وہ ایسے آدمی کہ وہ خود سے نہیں کہیں گے. آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا کچھ ہے؟ شکریہ. دیکھیے، سلوشن کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ ڈومیسٹک سیاست سے اور صوبائی سیاست سے اور فوجی سیاست سے نکل کر پاکستان کی سیاست کی بات کر رہے ہیں. اور جو صورتحال ہے وہ اس وقت ہے وہ پاکستان کی صورتحال کو مد نظر رکھنا ہے. اس وقت ریجنل گیمز ہو رہی ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر اور ریجن کے اندر، اسپیشلی اگر آپ دیکھیں مڈل ایسٹ، اسپیشلی اگر آپ دیکھیں نارتھ ویسٹ کے اندر جو گیمز ہو رہی ہیں، اس کے امپیکٹ پاکستان کے اوپر آ رہے ہیں اور اس کی بڑی ڈیپ روٹس ہیں. اور وہ ہمیں اسمارٹ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں. تو تھوڑا سا بریک اسٹرکچر ہے یہ. اگر آپ ماضی کے اندر میں ایسا ہوتا رہا ہے، ہمیں ہمیشہ سے غلام بنا کر پاکستان میں نے دیکھا پاکستان میں کر کھڑا ہوئی. اب یا ہم غلام بنیں گے یا ہم رائز کریں گے. یہ پاکستانی قوم کرے گی، اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ کچھ 4 لٹیرے یا چور اس کا فیصلہ نہیں کریں گی. یہ 3 اسٹیجز اس کا فیصلہ نہیں کریں گی. یہ سرٹیفائڈ جو ایک دوسرے کے خلاف چوری کے الزامات لگاتے ہیں، یہ لسانیت کی سیاست کو ہمارے لوگ جو ہمیشہ سے حکومت میں یہ اب اس کے فیصلے نہیں کریں گے. اس کے فیصلے اب پاکستان کی قوم کرنے جائے گی. اور پاکستان نے فیصلہ کر دیا ہے، ان کو ایک لیڈر مل گیا ہے پاکستان کو. پاکستان کا جو اب لیڈر ہے وہ چور نہیں ہے، وہ لٹیرا نہیں ہے. چلیے جی سر آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا ہے. تھوڑی سی آواز میں بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ مسئلہ چل رہا ہے. ارشد بخاری صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں. ارشد بخاری صاحب، قوم سے خطاب کے وقت کافی سیریس ایلیگیشنز لگائے گئے اور زرداری صاحب کے حوالے سے بھی کہا گیا، ڈرون حملوں کے حوالے سے خاص طور پہ کہا گیا کہ اگر حملے ہوتے ہیں کوئی مرتا ہے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا. اس قسم کے الزامات لگائے گئے. تو کیا پہلے کبھی بھی خارجہ پالیسی میں ڈرون حملوں کے حوالے سے بات نہیں کی گئی تھی؟ کیا واقعی ہی اجازت دے دی گئی تھی اور کبھی اس پہ آواز نہیں اٹھائی گئی کہ ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے؟ اور پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہی آواز اٹھائی اور اس میں منع کر دیا کہ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے سنا، آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس وقت خان صاحب کے پاس سوائے الزامات کے کچھ نہیں بچا ہے.
اس وقت خان صاحب صرف یہ جو ان کے پاس کچھ پوائنٹ نہیں ہے سوائے الزامات کے، لہٰذا ان سے اب گاڑی جا چکی ہے. میں تو ان کی کہتا ہوں کہ خدا را آپ عوام کا جان چھوڑے. جتنا عوام کا آپ نے خون چوسنا تھا وہ آپ چوس چکے ہیں. آپ نے عوام کو تکلیفوں سے نوازا، سوائے آپ نے تکلیفوں سے عوام کو کسی اچھے ریلیف سے نہیں نوازا. اور یہ جو میرے شمشاد صدیقی بھائی جو باتیں کر رہے ہیں کراچی کے حوالے سے، آج جو آپ کے پاس آپ جب ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں تو آپ نے بھی کبھی اسی ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے کام کیا ہے. آپ آج ان کے بارے میں جیسے بول رہے ہیں پہلے اپنے گریوان میں جاگیں. آپ نے بھی جب وہ آپ نے کارکن وہاں سے الگ کیے تو آپ نے بھی ان کو سیف سائڈ نہیں دیے، آپ نے اپنے کارکن مروائے. ٹھیک ہے، تو آپ برائے کرم دیکھیں سیاست کا رخ ہے، آپ کس طرف جا رہے ہیں. اس وقت ملک کے حالات کے اوپر آپ لوگ رحم کریں. چلیے ارشد بخاری صاحب، آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا. بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں موجود تھے. جی ندیم باقی مولوی صاحب، پروگرام کے وقت کم ہے، لاسٹ کمنٹ کیجیے گا. میں سمجھتا ہوں جی پیٹریوٹزم جو ہے یعنی حب الوطنی سب سے پہلے ہونے چاہیے، اس کے بعد ہم سیاست کریں، کیونکہ ہمارا ملک کی عزت ہم سب کو بہت پیاری ہے اور ہم سب کو سب سے پہلے پاکستان اور اس کے بعد میں کہوں گا تمام سیاستدانوں کو برائے مہربانی جو کہتے ہیں عوام کا درد رکھتے ہیں وہ اکنامک پلان دیں اور بتائیں کہ وہ کس طرح سے پیٹرول کی قیمت یا مختلف قیمتوں کو کم کریں گے. آگے شمشاد صدیقی صاحب. بس یہ آخر میں تو کہ پاکستان اس نہج پہ آ گیا ہے کہ ایک شاندار طریقے کے منصفانہ الیکشن ہو اور جو بھی اس میں جیت گیا ہے اس کو حکومت ملنی چاہیے اور وہ 18 کی تاریخ جو ہے وہ نہ دہرائی جائے، کیونکہ کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پارٹی بھی وکٹم رہی ہے اس سلسلے میں. لوگوں کو کبھی امید تھی کہ کتنی ہمیں بھی اس میں حصہ ملنا تھا، لیکن چونکہ ایک پارٹی کو لانا تھا اس وقت ہر صورت میں جنوبی پنجاب میں کافی مسلم لیگ جیت گئی تھی تو یہاں کی تمام سیٹیں اٹھا کے ان کو دے دی گئی تھیں، اس سے اجتناب کیا جائے. چلیں جی، بہت شکریہ آپ لوگ پروگرام میں آئے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جس نہج پہ ہے، ہم کچھ عرصے سے صرف پریڈکشن ہی کر رہے تھے، لیکن آج خان صاحب کی تقریر کے بعد بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. جو کچھ ہو پاکستان کے حق میں ہو. پاکستان زندہ باد. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.